بستی گال والا متی تل روڈ پر واقع کی ایک ایسی بستی ہے جو اپنے پرسکون ماحول اور زرعی خوبصورتی کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ یہ علاقہ ملتان کے ان مضافاتی حصوں میں شمار ہوتا ہے جہاں شہر کی جدید سہولیات اور دیہات کی روایتی سادگی کا ایک حسین امتزاج ملتا ہے۔ اس بستی کے بارے میں چند اہم باتیں درج ذیل ہیں۔ زرعی اہمیت: بستی گل والا کے ارد گرد کا علاقہ بے حد زرخیز ہے۔ یہاں آموں کے گھنے باغات اور کپاس و گندم کے لہلہاتے کھیت اس جگہ کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گاؤں کی زندگی سادگی، خلوص اور فطرت کا ایک خوبصورت سنگم ہوتی ہے۔ جہاں شہروں میں شور اور بھاگ دوڑ ہے، وہیں گاؤں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون پایا جاتا ہے۔ گاؤں کی زندگی کے چند خاص پہلو یہ ہیں: ایک، فطرت سے قریب۔ گاؤں میں صبح کا آغاز پرندوں کی چہچہاہٹ اور اذان کی آواز سے ہوتا ہے۔ کھلی فضا، ہرے بھرے کھیت اور آلودگی سے پاک ہوا انسان کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ یہاں رات کو آسمان پر ستارے اتنے واضح نظر آتے ہیں جو شہروں کی روشنیوں میں کہیں کھو جاتے ہیں۔ سورج کی آخری کرنیں جب گاؤں کی کچی مٹی اور سرسبز کھیتوں پر پڑیں تو پورا منظر سونے کی طرح چمکنے لگا۔ دن بھر کی مشقت کے بعد بابا رحمت اور ان کے گہرے دوست بابا سائیں اپنی پسندیدہ چارپائی پر بیٹھ گئے۔ سائیں، دیکھو ذرا اس آسمان کی رنگت۔ بابا رحمت نے دور افق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، کل ہی کی بات لگتی ہے جب ہم اسی ٹریکٹر پر بیٹھ کر پورا دن کھیتوں میں گزارتے تھے۔ دیہاتی زندگی کی سب سے بڑی خوبی وہاں کے لوگوں کا آپسی پیار ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ کسی ایک کے گھر خوشی ہو یا غم، پورا گاؤں امڈ آتا ہے۔ وہاں تکلف کم اور محبت زیادہ ہوتی ہے۔ 3، سادہ طرز زندگی۔ گاؤں کے لوگ محنتی اور جفاکش ہوتے ہیں۔ مرد صبح سویرے ہی اپنے بیلوں اور ٹریکٹر کے ساتھ کھیتوں کا رخ کرتے ہیں، جبکہ خواتین گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ مال مویشیوں کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ وہاں کی خوراک خالص ہوتی ہے، جیسے تازہ دودھ، مکھن، لسی اور تندور کی گرما گرم روٹی۔ بابا سائیں نے مسکراتے ہوئے اپنے حقے کا کش لیا اور قریب بہتے نلکے کے ٹھنڈے پانی کی آواز سنی۔ وقت تو گزر جاتا ہے رحمت، لیکن یہ سکون کہیں اور نہیں ملتا۔ شہر کی رونقوں میں وہ بات کہاں جو ہماری اس مٹی اور شام کی خاموشی میں ہے۔ قریب ہی کھڑی گائے آرام سے جگالی کر رہی تھی اور نلکے سے گرتا ہوا پانی مٹی کی بھینی بھینی خوشبو بکھیر رہا تھا۔ دور کچی دیواروں والے گھروں سے اٹھتا دھواں اس بات کا پتہ دے رہا تھا کہ اب تندور دہک چکے ہیں اور شام کے کھانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ جیسا کہ اپنے تصویر میں دیکھا، شام کے وقت کسی درخت کے نیچے ڈیرے پر چارپائیاں بچھ جاتی ہیں۔ حقے